اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آیت کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ ہرگز وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جو صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن دلوں سے وہ جو ہے یا عملی طور پر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ایمان لانے کا مطلب جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق، ساری دنیا کو چلانے والا، سب کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، جتنا بھی انفارمیشن ہمیں ہے، اس حوالے سے ہم اس چیز کو مان لیں، زبان سے بھی اور دل سے بھی، تو یہ ہے ایمان لانا۔ اور پھر آخرت کے دن پر کہ آخرت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد اعمال کے حوالے سے حساب ہوگا اور سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، اس کو بھی ہم دل سے مان لیں اور آخرت کے دن سے ڈریں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور اس آیت میں ان لوگوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو زبانوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم تک ہیں، ہمیں پتہ ہے جن کا، اس حوالے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں کہ آخرت کا دن ہوگا اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن صرف یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو صرف زبانوں سے کہتے ہیں لیکن دلوں سے وہ نہیں مانتے۔ تو آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ ہرگز وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، صرف زبانوں سے کہتے ہیں اور دلوں سے وہ نہیں یہ مانتے۔ اب کیسے پتہ چلے گا وہ دلوں سے نہیں مانتے؟ بہت سی ایسی اگزامپل ہمارے ارد گرد ہیں، بہت سی آبزرویشنز ہیں ہمارے سامنے، بہت سے ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے جس سے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی ایک آدھی اگزامپل جو ہے اس سے میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب تھوڑا سا مزید انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو نہ ماننا، تو اگر تو ان کو مان رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم رد کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اگر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم اعمال ایسے کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حق تلفی نہیں کرنی، ہم حق تلفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دھوکہ دہی نہیں کرنی، ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ناپ تول میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ تمام احکامات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اگر ہم وہ کرتے ہیں تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں کہ اس دن جو ہے اعمال کے حوالے سے حساب کتاب ہوگا اور سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن سے ڈرنا چاہیے، اور اس دن سے ڈرنے کا جو مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال کرنے چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے، برے اعمال نہیں کرنے چاہیے، تاکہ اس دن جو ہے ہمارے اچھے اعمال زیادہ ہوں اور ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیں جو ہے سزا نہ ہو بلکہ ہمیں ہمارے اچھے اعمال کی بدلہ ملے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ اعمال ان کے ایسے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے وہ آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے، وہ آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے، ان کے کام ہی ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، لیکن وہ برائیاں کرتے ہیں، وہ برائیاں کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اگر وہ ساری وہ برائیاں کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو پھر وہ آخرت کے دن سے کیسے ڈرتے ہیں؟ کہ آخرت کے دن یہی تو ہوگا
کہ آپ کی جو اچھائیاں اور برائیاں ان کا فیصلہ ہوگا. تو اچھائیاں کرنی چاہیے، وہ اچھائیاں نہیں کرتے، برائیاں کرتے ہیں، تو پھر وہ آخرت سے کیسے ڈرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ ایسے عملی طور پر وہ نہیں ایسے نظر آتے. تو یہ انہی لوگوں کے حوالے سے آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ ہرگز وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہرگز وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ہرگز وہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں. اب اس حوالے سے ایک ایگزامپل جو ہے، ایک مثال جو ہے وہ لیتے ہیں اور پھر اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایسے شخص کو لے لیں کہ جو ساری زندگی اس نے دولت کمائی، اور لیکن دولت جو کمائی اس نے ایسے ذرائع سے کمائی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یعنی کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کے، حق تلفیاں کر کے، اور بھی ایسی تمام جو برائیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ہر ایک کو بائی نیم مینشن کرنا نہیں چاہتا میں. تو ایسی تمام ذرائع کو استعمال کر کے اس نے دولت کمائی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور زندگی کے ایک موڑ پر آ کر جب اس نے بہت زیادہ ایسے کاموں سے دولت کما لی، حق تلفیاں کر کے، دھوکہ دے کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، ناپ تول میں ہیر پھیر کر کے، اور اس سے بڑے جو آج کل کے انوائرمنٹ میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ جیسے پیسہ کما رہے ہیں، ان تمام ناجائز ذرائع سے اس نے پیسے کما لیے. اور جب بہت زیادہ دولت کما لی، بلڈنگ بنا لی، اس نے بینک بیلنس بنا لیا، بہت پراپرٹیز بنا لی، اور وہ پراپرٹی اس کو اب ریٹرن کرنا شروع کر دیا اس نے. تو اس نے کیا کیا؟ اب اس نے کہا میں اب ایسے کام نہیں کروں گا، میں ایسے ذرائع سے پیسہ نہیں کماؤں گا. اس نے وہ سارے ذرائع سے پیسہ کمانا ختم کر دیا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں میں، نیک لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھ لیا، اور برے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اپنا جو ہے ظاہری حلیہ بھی اس نے ایسا بنا لیا کہ وہ نیک نظر آئے. اور اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، آخرت کے دن سے ڈرتا ہوں، اور اس لیے یہ سارا کچھ میں نے یہ چھوڑ دیا ہے. لیکن ابھی ایک پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ تو بہت اچھی بات کہ اس نے وہ ساری برائیاں چھوڑ دی، وہ سارے معاملہ چھوڑ دیے، اور ایک نیک لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، نیک کام شروع کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس نے سارا پیسہ کمایا تھا، جس نے اس نے بینک بیلنس بنایا، پراپرٹیز بنائی، اور اس نے اپنے ارننگ کے ذرائع بنا لیے، اب اس کے حوالے سے بھی تو جسٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے نا. یعنی ساری دولت تو کما لی، اس سے آگے بزنس سٹارٹ کر لیے، مناسب بزنس سٹارٹ کر لیے، بلڈنگ بنا لی، گھر بنا لیا، پراپرٹی بنا لی، بینک بیلنس بنا لیا، اور اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے. تو ابھی بھی وہ صرف اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں، آخرت کے دن سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہوں. لیکن ابھی بھی پرابلم ہے. جب تک وہ جو پیسہ کمایا ہے، جو پراپرٹی بنائی ہے، جو بینک بیلنس بنایا ہے، ویسے ذرائع سے پیسہ کما کے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جب تک اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا، اس کو سائیڈ لائن نہیں کرے گا، تب تک وہ ابھی زبان سے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہوں. ابھی وہ زبان سے ہی کہہ رہا ہے، ابھی بھی اسے کچھ چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. تو میں آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ ہرگز وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ آبزرو کریں گے، آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، اور ہم آخرت کے دن سے بہت ڈرتے ہیں. لیکن اگر ان کے اعمال دیکھیں، ان کے ارننگ کے ذرائع دیکھیں، اور ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھیں، تو وہ تو حق تلفیاں کر رہے ہیں، یا پھر وہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے، وہ صرف زبانوں سے ہی یہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جو زبان سے کہیں اور ہم دل سے بھی ویسے بن جائیں، ہم زبان سے ہی صرف اپنے آپ کو نیک نہ کہیں، ہم عملی طور پر اپنے اعمال بھی ایسے بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں، اور آخرت کے دن سے ڈریں، اور اس دن کے لیے تیاری کریں، اچھے اعمال کو اکٹھا کریں. اور ایسے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کو آبزرو کریں. اور ان کا جو ہے آبزرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کو آبزرو کرنے سے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اپنی اصلاح کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے سے
آپ آخرت کے دن میں جو حساب کتاب ہے اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو میں قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ میری مزید اصلاح ہو۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کچھ مزید پوائنٹس ہیں تو آپ کائنڈلی میرے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ میری مزید اصلاح ہو۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔